ٹیچنگ کی اب آئے گی کہ یہ ٹیچنگ از اے پروسیس آف امپارٹنگ نالج، پروسیس آف گیونگ لیسن، یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا پیچھے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی لرننگ. اب دیکھیں میں جو پڑھا رہا ہوں دیٹ از ٹیچنگ، آپ جو سمجھ رہے ہیں دیٹ از لرننگ. ٹھیک ہے. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experiences. یعنی آپ اس وقت لرنر ہیں، انڈیویجولز ہیں، اور آپ کے بیہیویئر، اب بیہیویئر کے اندر نالج، ویلیو، اسکل، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ. تو یہ جو چینج آ رہا ہے آپ کے بیہیویئر کے اندر، وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے اس لرننگ کی وجہ سے. کس وجہ سے آ رہا ہے جی؟ اس لرننگ کی وجہ سے جو اس وقت آپ کی ہو رہی ہے. تو چینج ان بیہیویئر از ناؤن ایز لرننگ. چینج ان بیہیویئر کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ لرننگ کہتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ کتنی سلائڈز ابھی ہم نے پڑھنی، 8 ابھی ہم نے پڑھنی ابھی. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experiences. یہ آپ کی، یعنی میں پڑھا رہا ہوں ٹیچنگ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی لرننگ ہے. It is knowledge, skills or values acquired by an individual due to teaching or experiences. یعنی وہ تمام knowledge, skills, values جو ایک لرنر ایکوائر کرتا ہے ٹیچنگ کی وجہ سے، ایکسپیرینس کی وجہ سے، وہ لرننگ کہلاتی ہے. جوہن ڈیوی نے ڈیفینیشن دی ہے لرننگ کی: گروتھ ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینسز. یعنی گروتھ کہتے ہیں اضافہ، علم میں اضافہ، ایکسپیرینس میں اضافہ، کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ، یہ گروتھ ہے. ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینس، ایک کام آپ کرتے ہیں نا، اسی کو دوسری مرتبہ کریں گے، اسی کو تیسری مرتبہ کریں گے، تو اس میں اور آپ اسکلفل ہوتے جائیں گے، اس اور بہتری آتی جائے گی. تو یہ گروتھ ہے ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینسز، یہ بھی لرننگ ہے. یہ 3 ڈیفینیشن ہے. جو سب سے کامن ڈیفینیشن ہے، سب سے ویل نون ڈیفینیشن ہے: a permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experiences. ہم اسی چیپٹر کے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں پڑھیں گے لرننگ تھیوریز یا لرننگ ماڈلز. لرننگ تھیوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، لرننگ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کو لرننگ ماڈل یا لرننگ تھیوری کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم ایک تھیوری پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرزم. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ بیہیویئرسٹ نے ڈیفینیشن دی تھی. جب ہم یہ جائیں گے نا، تو اس وقت میں پڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بات پوچھوں گا کہ جو آپ نے لرننگ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی وہ کس اسکول آف سائیکالوجی کے اندر آتی ہے، کس لرننگ تھیوری کے اندر فال کرتی ہے، یہ میں اس وقت پوچھوں گا لیکچر نمبر 9 میں جا کے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، اب جیسے ٹیچنگ کی ہم نے بات کی کہ اچھی ٹیچنگ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح اچھی لرننگ کی کیا خصوصیات ہیں. اچھی لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا نالج اپ ڈیٹ ہو جائے، یعنی چینج ان بیہیویئر آ جائے، کنٹینیوس اینڈ لائف لانگ ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے سنا کل آپ کو بھول جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ لانگر ڈیوریشن تک چیزیں آپ کو میمورائز رہیں، یاد رہیں. یونیورسل پروسیس ہے، ہر بندہ سیکھتا ہے، کوئی کم یا کوئی زیادہ، ہر بندہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. لرننگ پرپز فل ہوتی ہے، پرپوزز ہے یعنی گول ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. اور لرننگ جو ہے انوالوز ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز، یعنی لرننگ میں ہمارے کیا ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز کو ریکنسٹرکٹ کرنا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ بار بار چیز کرنے سے نا جی ہمارے اندر جو ماسٹری آ جاتی ہے، مہارت آ جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے لاز آف لرننگ کی، ایڈورڈ لی تھورنڈائک کی. ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے ایک بھوکی بلی کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، باہر مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا. بلی بھوکی تھی، باہر سے مچھلی کے ٹکڑے کی خوشبو اور ادھر سے پنجرا. اب اس نے اس کیج سے، پنجرے سے، قید سے باہر نکلنا تھا کیونکہ وہ بھوکی تھی، کیونکہ اس نے پیس آف فش کو اٹھا کے کھانا تھا. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ اس کو موٹیویشن کیا مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکی وہاں پڑی رہتی کہ جی پنجرے میں بند ہو، مالک آئے گا کھولے گا، پھر کوئی میرا کوئی دانہ پانی کو شاید مجھے ملے نہ ملے. لیکن اب اس نے دیکھا کہ پیس آف فش پڑا ہے، میں کسی طریقے سے یہاں سے نکلوں تو میں اس کو اٹھا سکتی ہوں. اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، اور وہ آپشن کیا تھا؟ پنجرے سے باہر نکلنا. تھورنڈائک وہاں پہ موجود نہیں تھا، چھپ کے دیکھ رہا ہے سارے پروسیس کو. بلی نے بڑی کوشش کی. اب وہ جو اس پنجرے کا دروازہ تھا نا، ڈور، چھوٹا سا ڈور جو تھا، وہ ایک سمجھ لیں ایک دھاگے کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا. اس ڈوری کو کھینچنے سے وہ دروازہ کھل جانا تھا. بلی کافی دیر رینڈم موومنٹ کرتی رہی، کسی طرح سے باہر نکلے. ایک دفعہ اس کا ایسے اس نے جو نا اس رسی کو، ڈوری کو، پن کو کھینچا نا تو دروازہ کھل گیا. وہ بھاگ کے گئی، اس نے پیس آف فش اٹھایا، کھایا. تھورنڈائک پھر آ گیا، اس نے دوبارہ جو ہے نا اس کو کچھ دیر ویسے رکھا. جب دوبارہ اس کو 5-7 گھنٹے گزر گئے، پھر بھی اس کو بھوک محسوس ہوگی. اب اس نے دوبارہ اس کو بند کر دیا. اور یہ ایکسپیریمنٹ اس نے ملٹیپل ٹائم کیا، اور اس نے دیکھا کہ پہلے دفعہ تو اس نے 15-20-30 منٹ لگا دیے،
اب جیسے ہی اس کو پنجرے کے اندر ڈالتے وہ بھاگ کے باہر نکل آتی. اس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دی ہیں. ان کو ہم ریلیٹ کریں گے کلاس روم کے ساتھ بھی اور اس بلی کے ایگزامپلس کے ساتھ بھی، جس کی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے. لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف افیکٹ، یہ 3 لاز آف لرننگ ہیں جو ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے دیے تھے. اب لا آف ریڈینس کیا ہے؟ آپ جو ہے نا وہ پڑھنا نہ سر چاہتے ہو. جی سر یہ لرننگ اور ایجوکیشن کے درمیان جو فرق ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اچھا، آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ نا اس طرح کے کویشچن اینڈ پہ کریں گے آئندہ. میں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ نا ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہو نا تو وہ ڈسٹرب نہ ہو. اب ایجوکیشن ہم نے کہا پروسیس آف ایکوائرنگ نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یعنی علم سیکھنے کا نام ایجوکیشن ہے. اور جب آپ علم سیکھ جاتے ہیں یہ آپ کی لرننگ ہے. ٹھیک ہے. اب ایجوکیشن کیا ٹھیک ہے. ہوگی؟ آپ کا انرول ہونا، میرا نوٹس کو تیار کرنا، میرا پڑھانا، آپ لوگوں کا ٹائم دینا پڑھنا، یہ سارا ایک ایجوکیشن کا پروسیس ہے. اور لرننگ کیا ہے؟ اس لیکچر میں جو میں پڑھا رہا ہوں اور جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میرے پڑھانا ٹیچنگ ہے، اور جو آپ میرے لیکچر میں سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی لرننگ ہے. کلیئر؟ اب یس سر کلیئر. اچھا، تھینک یو. اچھا، بات ہم کر رہے تھے، کہاں پہ تھے ہم؟ کیا بات کر رہے تھے؟ لا آف لرننگ کی تو کر رہے تھے، کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ ہاں، لا آف ریڈینس پہ شاید تھے ہم. لاز آف لرننگ. او اللہ کے بندو، لاز آف لرننگ کا تو پتہ ہے مجھے. لا آف ریڈینس پہ ہم تھے. اب دیکھیں اس نے بلی کو بند کیا. اگر سپوز وہاں پہ بلی جو ہے وہ پیس آف فش نہ ہوتا، یقیناً بلی یہ ایفرٹس نہ کرتی. اسی طرح کلاس میں جب ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا اور ایک پڑھنا چاہتا ہے تو دونوں کی لرننگ میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا. ایک بندہ موبائل پہ لگا ہوا، ایک بچہ توجہ کے ساتھ ٹیچر کی بات سن رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ امتحان میں اس بچے اور وہ جو توجہ سے سن رہے ہیں اس کے ریزلٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیوں؟ ریڈینس کی وجہ سے. یعنی ایک جب آپ پریپیئر ہو کے انگیجڈ ہوتے ہیں اپنی کلاس کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، تو یہ ریڈینس ہے. لا آف ریڈینس یہ کہتا ہے کہ جو بچہ جتنا اپنے آپ کو پیاسا محسوس کرے گا، یعنی جتنا اپنے آپ کو پریپیئر رکھے گا، ایگر ٹو لرن یا ایگر ٹو انڈرسٹینڈ کرے گا، پریپیئر کرے گا، تیار کرے گا، اتنی اس کی لرننگ بہتر ہوگی. اگر وہاں پہ بلی بھوکی نہ ہوتی، اگر وہ پیس آف فش بھی نہ ہوتا تو بلی باہر نہ نکلتی، وہ پڑی رہتی اندر ہی. چونکہ وہ بھوکی تھی اور چونکہ اس کو پیس آف فش بھی نظر آ رہا تھا تو اس نے کیا کیا؟ ریڈینس دکھائی اور اس نے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی اور وہ نکل بھی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہے لا آف ایکسرسائز. تو تھورنڈائک کہتے ہیں کہ ریپیٹڈلی وہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنے پہ وہ اتنی ماہر ہو گئی کہ اب اس کو اندر ڈالا ہی جاتا ہے وہ فوراً باہر نکل آتی ہے. تو یہ لا آف ایکسرسائز کی ایک چیز ایک بچہ بار بار جب کرے گا نا تو اس کو وہ یاد ہو جاتی ہے. میتھ کے سوال آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چھوٹی کلاسز میں ٹیچر جو ہے وہ 2 جمع کے 2 سوال لکھواتا تھا اور وہ ایکسرسائز میں موجود 40 سوال وہ کرتا تھا کہ یہ کر کے آنے آپ نے. وہ آج تک ہمیں ایڈیشن سبٹریکشن کا کانسیپٹ نہیں بھولا. یہ ہے لا آف ایکسرسائز. یعنی جو چیز یا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی حساب کتاب ہم کرتے ہیں، جمع تفریق، یہ بھی ایک وجہ ہے. تو جو چیز ریپیٹڈلی ہم کرتے ہیں وہ دیر تک رہتی ہے ہمارے مائنڈ کے اندر، اور جو چیز ہم 1-2 دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے لا آف ایکسرسائز. اب اس کے 2 سب لاز ہیں، لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. لا آف یوز یہ کہتے ہیں کہ ریپیٹڈلی ہونے والے کام پہ لرننگ بہتر ہوتی ہے اور نہ ہونے والے کام پہ لرننگ کم ہو جاتی ہے. دین ہے جی، یعنی چیزیں جلدی بھول جاتی ہیں. لا آف افیکٹ. لا آف افیکٹ یہ ہے کہ لرننگ کے بعد اگر لرننگ کے نتائج، افیکٹس اگر وہ اچھے ہوں، بہترین ہوں، تو لرننگ اور زیادہ بہتر ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے ٹاسک دیا اور انہوں نے فوری یاد کر کے سنا دیا، ٹیچر نے ان کے لیے کلیپنگ کرائی، شاباش دے دی، ان کی نوٹ بک کے اوپر کوئی اچھے سے ریمارکس لکھ دیے. ٹھیک ہے. تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ اگلی دفعہ کوشش کرے گا کہ میں اور جلدی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ ٹائم سے پہلے کروں. یہ ہے لا آف افیکٹ. اگر وہ پیس آف فش اصلی نہ ہوتا، پلاسٹک کا ٹکڑا ہوتا، رنگ روغن کیا گیا ہوتا، تو بلی بھی شاید دوبارہ اس محنت سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. ایک بچے کو اس نے محنت کی اور ٹیچر نے اس کو الٹا ڈانٹ دیا تو اگلی دفعہ ٹیچر کو اپنا اچھا کام دکھانے بھی شاید نہ جائے.
یہ ہے لا آف افیکٹ. لرننگ از اسٹرینتھنڈ وین اٹ از اکمپنیڈ بائی اے پلیزنٹ and satisfying feeling. Learning is weakened when it is associated with unpleasant feeling. The emotional state of the learner affect the learning. یہ ہم ایک سائیکالوجی میں ایک ٹاپک پڑھیں گے کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ. تو جو آپرینٹ کنڈیشننگ اور لا آف افیکٹ ہے نا یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. پی پی ایس سی کا کویسچن ہے یہ پوچھا جا چکا ہے. یہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں یہ اس وقت پڑھیں گے تو میں پھر بتاؤں گا کیونکہ وہاں بھی یہ لاز آف لرننگ دوبارہ ان کو ہم ٹچ دیں گے تھوڑا سا. سیکنڈری لاز آف لرننگ. اب لا آف پرائمیسی ہے یعنی جو چیزیں سٹارٹ میں آپ پڑھیں گے نا, آج آپ نے لیکچر سٹارٹ کیا تو سٹارٹ والی چیزیں آپ کو زیادہ بہتر یاد رہیں گی اور اینڈ تک جو ہے وہ بندہ ویسے تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سٹارٹ والی چیزیں ہیں وہ زیادہ یاد رہتی ہیں. یہ لا آف پرائمیسی ہے. لا آف ریسنسی کیا ہے؟ آپ دیکھیں آج کل اور پرسوں ہمارے 3 لیکچر ہوئے نا, تو اگر اس لیکچر کے بعد میں آپ سے سوالات سنوں, پہلے دن والے سنوں, کل والے سنوں, آج والے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سب سے زیادہ لوگ آج والے جو سوالات ہیں وہ اس پہ زیادہ ریسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ریسنسی. تھنگز موسٹ ریسنٹلی لرن, جو ابھی فوری فریش آپ نے پڑھی یاد کی ہوتی ہیں نا چیزیں, تو وہ آپ کو یاد ہوتی ہیں زیادہ بہتر انداز میں, اور جو جن کو کچھ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے نا وہ پھر بھول جاتی ہیں ہمیں. اس کے بعد ہے لا آف انٹینسٹی. اب انٹینسٹی کیا ہے کہ ہمارا اسٹیمولس ریئل ہو, یعنی جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا مقصد واقعی کوئی ہو. اب مثال کے طور پر ہماری کلاس میں کوئی ایسے آ جائے جوائن کر لے جو صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ میں پڑھا کیسے رہا ہوں, تو اس نے 5 منٹ 10 منٹ سننا ہے پھر چلے جانا ہے کلاس کو چھوڑ کے. اور وہ بندہ جس کو آگے ایس ڈی او کی پوسٹ نظر آ رہی ہے, جس کو لیکچرر کا ٹیسٹ اور انٹرویو نظر آ رہا ہے, ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا ٹیسٹ انٹرویو نظر آ رہا ہے, تو اس نے تو اس کا ٹارگیٹ تو وہ والا ہے, تو وہ اس انٹینسٹی کے ساتھ بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب آپ جو ہے اپنے اسٹیمولس اینڈ پہ آبجیکٹیو پہ جتنا زیادہ فوکس کر کے لرن کریں گے اتنا بہتر آپ کی لرننگ ہوتی ہے. یہ ہے لا آف انٹینسٹی. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ اکثر اس میں سے سوال پوچھا جاتا ہے. ایک نام ہے رابرٹ گیگنے. رابرٹ گیگنے نے ایک تھیوری دی تھی. اس نے کہا کہ 8 ڈفرینٹ ٹائپس کی لرننگ ہوتی ہے. تھیوری آف 8 ٹائپس آف لرننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ تھیوری آف 8 ٹائپس آف لرننگ. رابرٹ گیگنے نے کہا کہ 8 مختلف طرح کی لرننگ ہوتی ہے. اب اس 8 مختلف طرح کی لرننگ کے لیے 8 مختلف طرح کے ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں. تو یعنی مختلف وے آف لرننگ ریکوائرز, ان ڈفرنٹ ویز آف لرننگ ریکوائر ڈفرنٹ ویز آف ٹیچنگ. یہ جو اس کی تھیوری ہے, اس تھیوری کو تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ, تھیوری آف ہائرارکی آف لرننگ, یہ دوسرا نام میں بتا رہا ہوں, اور تیسرا کہتے ہیں گیگنے 8 ٹائپ آف لرننگ. 3 نام ہیں اس کے, کنڈیشنز آف لرننگ, ہائرارکی آف لرننگ اینڈ 8 ٹائپ آف لرننگ. سائیکالوجی میں تینوں نام لکھے ہوئے آپ کو ریٹن فارم میں بک نوٹس میں مل جائیں گے, یہاں صرف ایک ہی نام لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ چونکہ لرننگ کی تھیوری ہے ایک امپورٹنٹ, تو اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی لرننگ سے ریلیٹڈ ایک ٹرم ہے. ایلون ٹافلر نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں الٹریٹ یا لٹریٹ کیا ہوتا ہے. لٹریٹ مین اے پرسن ہو از ایبل ٹو ریڈ, رائٹ اینڈ ٹو کمپریہینڈ انفارمیشن. کسی چیز کو پڑھ سکے, کسی چیز کو لکھ سکے, اور کسی لکھی ہوئی معلومات کو, انفارمیشن کو, کسی ایک زبان کے اندر لکھی ہوئی معلومات کو سمجھ بھی سکے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں لٹریسی, لٹریٹ. اور illiterate کیا ہوتا ہے؟ a person who is unable to read, write or to comprehend information. یعنی نہ وہ پڑھ سکے, نہ لکھ سکے,